سے گزارش گزار ہو رہا ہوں اس خطیب کے در احساس پر کہ جس کی خطابت سن کر دل جذبہ عقیدت سے معمور، آنکھیں نشے الفت سے مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ جو شعلہ بیان اور پرجوش خطیب تو نہیں ہے، مگر ان کے لہجے میں شہد کا سا مٹھاس، ان کے بیان میں پھولوں کی سی خوشبو، ان کی گفتگو میں دریاؤں کا حسن ہے۔ ان کی تقریر قرآن و حدیث، قصص و حکایات، آثار و واقعات، منطق و فلسفہ، حکمت و دانائی، علمی گہرائی و گیرائی، معانی و کلام کا حسین سنگم ہوتی ہے۔ میری مراد ہے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے موقر استاد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت والا کا اس شعر سے استقبال کرتا ہوں کہ تیری یکتائی سارے عالم پہ چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ بھائی ابھی بھی دو چار کرسیاں درمیان میں خالی ہے، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے بار بار کہوں یا کوئی سخت جملہ کہوں یہ آپ کی توہین ہوگی۔ آپ یہ کرسیاں جو درمیان میں خالی ہے انہیں پر کر لیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کا جلسہ دستار بندی کے نام سے معنون ہے، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی کی جائے گی، انہیں علی رؤوس الاشہاد اعزاز دیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو گویا قرآن کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ قرآن عظیم ہے، اس نسبت سے جو مجلس منعقد ہو یقیناً وہ بھی عظیم ہے۔ جتنی نسبت بڑی ہوتی ہے اتنی ہی وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی نسبت ہے، بزرگوں کی نسبتیں ہیں، قرآن کی نسبت ہے، ایمان کی نسبت ہے، اور نہ معلوم کیا کیا نسبتیں ہیں۔ اللہ ان نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان نسبتوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ ملے گا۔ بعض مرتبہ
نسبت ہی کام آ جاتی ہے، نسبت ہی کام آ جاتی ہے، عمل کام نہیں آتا۔ دیکھیے ایک مثال مشہور ہے، ایک بھٹے سے اینٹیں آتی ہیں، کچھ اینٹیں مسجد کے بیت الخلا میں لگتی ہیں، کچھ مسجد کے منبر پر لگتی ہیں۔ ایک ہی مستری دونوں جگہ اینٹیں لگاتا ہے۔ جو اینٹیں بیت الخلا میں لگی ہیں، اگر کوئی جوتا پہن کے نہ جائے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، اور جو اینٹیں منبر پر لگی ہیں اگر وہاں جوتا پہن کے کوئی چلا جائے تو کہیں گے دیوانہ ہے۔ حالانکہ اینٹیں ایک ہی بھٹے کی ہیں، ایک ہی مستری نے لگائی ہیں، ایک ہی مسجد میں ہیں، لیکن ایک کو نسبت ہے گندگی سے اور ایک کو نسبت ہے منبر رسول سے۔ تو نسبت کی وجہ سے مقام بدل گیا، حکم بدل گیا، عظمت بدل گئی۔ تو نسبت عظیم چیز ہوتی ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ پہلے سرکاری پہلوان تھے، یعنی حکومت کی طرف سے کشتیاں لڑا کرتے تھے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے زیر کیا اور اپنی طاقت و قوت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں جمایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہلکا پھلکا چھریرے بدن کا ایک آدمی سوکھا ہوا آیا اور کہنے لگا میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا ہوش ٹھکانے ہیں تمہارے، عقل ہے یا نہیں ہے؟ کہ نہیں، بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا دیکھ لو، ان کی ایک جھونک تم سے برداشت نہیں ہوگی، دھکا دیں گے تو قلابازیاں کھا جاؤ گے۔ تو کہا کچھ بھی ہو میں تو کشتی لڑوں گا، اور لوگوں نے بھی سمجھایا، لیکن اس نے کہا میں تو لڑوں گا، اور اگر وہ مجھ سے نہیں لڑیں گے تو میں شور کر دوں گا جنید بغدادی ہم سے ڈر گئے، انہوں نے کشتی ہم سے نہیں لڑی۔ آخر کیا کریں، کشتی طے ہو گئی، اکھاڑے میں دونوں پہنچ گئے۔ ادھر سے وہ بالکل ہلکا پھلکا آدمی، ادھر سے جنید بغدادی بالکل ماشاءاللہ دیودان۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بکری اور ہاتھی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے اسے کہا باز آجا اب بھی، ورنہ تیری ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں تو لڑوں گا۔ چنانچہ ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پٹکنا چاہا تو اس نے کان میں دھیرے سے کہا میں سید ہوں اور 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، اگر تم آج ہار جاؤ گے انعام مجھے ملے گا، میرے گھر کا اور میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ بس اتنا سنا، عجیب حال جاری ہوا کہ سید صاحب نے ذرا ہاتھ پیر مارے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گر گئے، اور جیسے گرے سید صاحب ان کے سینے پہ سوار، یہ چاروں خانے چت، اب یہ گھوسے مار رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، دوبارہ کشتی ہو گئی، یہ پیر پھسل گیا، دوبارہ ہوئی تو پھر جنید بغدادی گر گئے، پھر سید صاحب سینے پہ سوار۔ 3 مرتبہ کشتی ہوئی، تینوں مرتبہ سید صاحب نے گرا دیا، بلکہ گر گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ تو سارا انعام سید صاحب کو مل گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بڑی سبکی ہوئی، بڑی ذلت ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں کھلایا پلایا تھا، اسی دن کے لیے پالا تھا تمہیں، تم نے اتنے ہلکے پھلکے آدمی سے کشتی ہار گئے ہو۔ میرے جی میں آ رہا تمہارے گلے میں جوتے کا ہار ڈال کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے کہ تم نے ہماری عزت کا بٹا لگا دیا۔ جنید بغدادی نے سب کی کڑوی کسیلی سنی، تانو تشنی سنی، گالیاں سنی، سب پی گئے، کسی کو جواب نہیں دیا۔ رات میں سوئے تو اللہ کے نبی خواب میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کی نسبت سے اس ذلت کو برداشت کیا، میرے خاندان کی لاج رکھی ہے،
تو نے اس ذلت کو برداشت کیا ہے، لہذا اب یہ ذلت تیری اس عزت میں تبدیل ہوگی کہ رہتی دنیا تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ دنیا میں کتنے پہلوان آئے چلے گئے، کوئی کسی کا نام جانتا ہے؟ سب مٹی ہو گئے، لیکن جنید بغدادی رحمہ اللہ کا اب بھی نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو یہ نسبت ہے۔ تو آج یہ جلسہ بھی آپ کا قرآن کی نسبت سے ہے۔ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے، اور اس قرآن کو جیسا اس کا حق ہے اس اعتبار سے پڑھنے والا، عمل کرنے والا، نشر و اشاعت میں حصہ لینے والا بنا دے۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلت کے غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، روایت موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرے گا اور بہت سی قوموں کو ذلت کے غار میں دھکیل دے گا۔ کوئی بھی ہو، کسی خاندان کا ہو، اگر قرآن سے اپنی پیٹھ پھیر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دے گا، اور اگر قرآن کو سینے سے لگائے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کی عظمت و محبت سے اس کا دل سرشار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کے چار چاند لگا دے گا۔ تو اس لیے ہمارا قرآن سے رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، جتنا مضبوط ہوگا اللہ اتنا نوازے گا۔ بہت سارے عوامل ہیں امت کی ذلت و رسوائی اور امت کی پستی کے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت قرآن سے روگردانی کر رہی ہے۔ قرآن کا جو حق ہے وہ امت نہیں دے رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، جو کالج اور اسکولوں کی طرف بچے جا رہے ہیں کیا اتنی مدرسوں کی طرف آ رہے ہیں؟ پرسنٹیج اگر دیکھا جائے، باقاعدہ پرسنٹیج لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 2% بچے مدرسوں میں جانے والے ہیں، باقی اسکولوں میں جانے والے یا پھر کچھ نہ پڑھنے والے۔ 2% صرف مدرسوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جانے والے مسلمان ہیں اور نہ جانے والے بھی مسلمان ہیں۔ جانے والوں کا بھی تعلق قرآن سے ہے، نہ جانے والے بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کو صرف زبان سے مانتے ہیں یا عقیدے کے اعتبار سے مانتے ہیں، عملی طور پر قرآن سے دور ہو چکے۔ اگر عملی طور پر قرآن سے دور نہ ہوتے تو پرسنٹیج کم سے کم آدھی تو ہوتی، کہ آدھے بچے اسکول جا رہے ہیں اور آدھے بچے مدرسے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100% بچے پہلے مدرسے میں پڑھتے، اس کے بعد اسکولوں میں جاتے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ لیکن غفلت اس قدر ہے اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی اتنی غالب آ چکی ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مدرسے میں پڑھا تو یہ بچہ ہمارا برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ مدرسے کا اگر ملا میں نے اس کو بنا دیا تو یہ کھائے گا کہاں سے، گزارا کیسے ہوگا؟ میں کہا کرتا ہوں جہاں سے آپ کھاتے ہو وہیں سے یہ بھی کھائیں گے، کہیں اور سے نہیں کھائیں گے۔ آپ بھی منہ سے کھاتے ہو، یہ بھی منہ سے کھائیں گے۔ آپ کو بھی اللہ دیتا ہے، ان کو بھی اللہ ہی دے گا۔ آپ اپنی کمائی سے نہیں کھا رہے، یاد رکھنا۔ اللہ صاف قرآن میں کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہاری نسل کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے اور روزی دینے میں پاورفل ہے۔ کوئی یہ کہے میں نے اپنی قوت بازو سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے اور اپنی پلاننگ سے میں نے کمایا ہے، غلط ہے۔ اللہ نہ دینے پہ آئے تو جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ڈھیلا بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور تمام تر
قد و کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پلے کچھ بھی نہیں لگتا. اور کتنے ایسے ایک فون کرتے ہیں لاکھوں کما لیتے ہیں. کم عالم عالم آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترک الاوہام حائرتا وسیر عالما نحریر زندیقا. کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں کہ روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور کتنے جاہل ہیں کہ وہ ایسے روزی لے رہے ہیں جیسے کہ سمندر سے ڈول بھر رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس نے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے. تو روزی کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ ہنر سے ہے، نہ فن سے ہے، نہ کسی کی طاقت و قوت سے ہے، نہ خاندان سے ہے، نہ عقل سے ہے. روزی کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین سے بے بہرا رکھنا اور قرآن سے ان کو دور کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. اور اگر یہ دنیاوی تعلیم اور علوم اور فنون حاصل کریں گے تو ان کا مستقبل تابناک ہو جائے گا. نہایت ہی گھٹیا سوچ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی فنون نہ دو، فنون دو، لیکن پہلے ان کو دین دو. پہلے دیندار بناؤ، ایمان کو ان کے پختہ کرو. اور اگر دیندار نہیں بنایا آپ نے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا. میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آج جو ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں میں، اگر ہم باز نہ آئے اور اپنی نسل کو ہم نے ان مدارس اور مکاتب سے اور مساجد سے نہیں جوڑا، علماء سے نہیں جوڑا، تو اس سے زیادہ بھیانک انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو اس لیے اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرو، اور بچنے کا راستہ یہی ہے. بچنے کا راستہ یہی ہے کہ مدارس سے جوڑو، مکاتب سے جوڑو، علماء سے جوڑو، مشائخ سے جوڑو، تاکہ ان کے اندر دین کی وقت اور عظمت پیدا ہو اور اپنے ایمان کے سلسلے میں حساسیت پیدا ہو جائے. تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، قرآن سے جوڑو. اور یہ مدارس معمولی نہیں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو. یہ ٹاٹ پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں پر فرشتے آ کر کے قرآن سنتے ہیں. اللہ براہ راست قرآن سنتا ہے، حدیث میں موجود ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں جبرائیل کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اسرافیل کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، پورا قرآن کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. پڑھ نہیں سکتے. میکائیل پڑھ نہیں سکتے، اسرائیل پڑھ نہیں سکتے. صرف حضرت جبرائیل امین نے قرآن پڑھا تھا، اللہ سے لیا تھا، نبی کو پہنچایا تھا، باقی کوئی نہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اپنی گندی زبانوں سے، گنہگار زبانوں سے جب چاہیں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں، اور بعض مرتبہ مجالس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرو. یہ معمولی جگہیں نہیں ہیں. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سو نے نہیں سنا ہوگا. ہمارے مدرسے میں قاری اقبال صاحب ہیں، وہ بہار کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے یہاں مسجد میں مکتب کھولا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جیسے مولویوں سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، اور مدارس اور مکاتب ان کو بھاتے نہیں ہے پھوٹی آنکھ بھی. تو 1 سال 2 سال 3 سال تک چلتا رہا. گاؤں کے بچے ہی پڑھ رہے تھے، قاری صاحب کے بچے نہیں، گاؤں والوں کے بچے پڑھ رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، قاری صاحب مسجد سے مکتب لے کے کہیں اور جاؤ، جگہ لو، بناؤ، وہاں پڑھاؤ، مسجد میں نہیں. مسجد میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو مندر میں پڑھا جائے گا. ہاں، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کہاں پڑھا جاتا تھا، کہاں پڑھایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی میں ہی حلقے لگتے تھے.
सुफ़ा का जो चबूतरा था वो तो सुफ़ा वालों के रहने के लिए था, वहां वो कुरान याद करते थे, लेकिन मस्जिद में मुख्तलिफ हल्के लगे होते थे कुरान सीखने और सिखाने के। तो कारी साहब से कहा कि कारी साहब इसको मस्जिद से बाहर ले जाओ। कारी साहब ने कहा क्या परेशानी है, यहीं रहे, अभी मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि जमीन खरीदूं फिर तामीर करूं, बाहर लेकर के जाऊं। मैं तो गांव वालों से एक पैसा नहीं ले रहे, वो तनख्वाह के लिए शहर मुरादाबाद से 2-4 लोगों से लेकर के कारी साहब जो पढ़ाते थे उनको तनख्वाह भेजते थे। गांव वालों से कुछ लेना नहीं, गांव वालों के बच्चे पढ़ रहे फिर भी उनके पेट में दर्द हो रहा। कारी साहब ने बहुत समझाया, 2-1 साल खींचा, लेकिन जब ईद से पहले कारी साहब पहुंचे, कहने लगे इस साल तो आपको हटाना ही पड़ेगा यहां से। तो कारी साहब ने कहा मैं क्यों दर्द सरी लूं, मेरा कोई फायदा नहीं, इनके फायदे लिए कर रहा हूं, लेकिन कमबख्त ये चाहते ही नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। कारी साहब ने इरादा कर लिया कि कल जुमा है, जुमे में ऐलान कर दूंगा। कहते हैं रात में सोया, अल्लाह के नबी ख्वाब में आ गए। कारी साहब ने खुद मुझसे बयान किया, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए निहायत गुस्से में गजबनाक, और आप फरमा रहे इकबाल सुन, अगर ये मकतब खत्म हो गया कल कयामत के दिन मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा तेरा गिरेबान होगा। गुस्से में कि अल्लाह के नबी ने कहा, कहते हैं मैंने जैसे ये सुना एकदम मेरी आंख खुल गई, घबरा गया, कांप गया, आंसू जारी हो गए, ये क्या हुआ, अल्लाह के नबी इतना नाराज। हम नहीं समझते इन मदारिस को, मकातिब को क्या निस्बत है अल्लाह के नबी से और अल्लाह तबारक व तआला से। हम इनको हकीर समझें, हम इनको बेहैसियत समझें, लेकिन अल्लाह की निगाह में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इनकी क्या वैल्यू है, क्या मकाम व मर्तबा है, वो अल्लाह ही जानता है। कारी साहब कहते हैं जैसे तैसे सुबह की फजर की नमाज पढ़ी, जुमे की नमाज हुई, तो मैंने नमाज के बाद खड़े होकर लोगों से कहा सुनो, अब ये मकतब उस वक्त बंद होगा जब मेरी नाश के ऊपर से तुम निकलोगे, इससे पहले ये मकतब बंद नहीं हो सकता। तो इसलिए इन मकातिब मदारिस की क्या करो भाई, अजमत, दिल से मोहब्बत करो, और जो इनके इखराजात हैं उन इखराजात में बखीली ना दिखाओ, बल्कि कुशादा दिली से वुसअत के साथ खर्च करो। आज लोग सखावत किसे कहते हैं कि पूरी ज़कात हमने निकाली और मदारिस में बांट दी, हम सखी हो गए। याद रखना, ज़कात देने से कोई सखी नहीं होता। सखावत का ताल्लुक नफली सदकात और इमदाद और हदाया से है, सखावत का ताल्लुक ज़कात से नहीं है, ये तो फरीज़ा है। आप खुद बताओ, एक आदमी सिर्फ फर्ज नमाज पढ़े, सुन्नत नफल ना पढ़े, आप क्या कहोगे कि आधी नमाज पढ़ता है, कहते हो कि नहीं कहते हो? हमारे दिल में उसके लिए हकारत आ जाती है, अजी ये तो अजीब आदमी खाली फर्ज पढ़ के भाग लेता है, ये फर्ज तो पढ़ रहा है। अब एक आदमी अगर सिर्फ ज़कात देता है, नफली सदकात नहीं निकालता, इमदाद नहीं देता, तो हम उसे क्यों समझते हैं बहुत बड़ा आदमी है, पूरी ज़कात निकाल रहा है? फर्ज अदा किया उसने, नफल तो छोड़े बैठा है। तो इसलिए मदारिस में सिर्फ ज़कात नहीं बल्कि अपने अताया से, इमदाद के जरिए से इन मदारिस का ताउन करो। मैं इससे बढ़कर कहता हूं, आपकी गैरत गवारा कैसे करती है, कुरान पाक पढ़ने वाले मासूम बच्चों की जबान पाक, उनके दिल पाक, और आप उनको ज़कात खिलाते हो कि ज़कात खाओ। ज़कात क्या है? औसाखुन नास है, लोगों के माल का मैल है, हम इनको खिला रहे हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। हमारी गैरत कहां गई? हमें तो ये होना चाहिए कि नहीं, हम इन बच्चों को वो खिलाएंगे जो खुद खाएंगे। ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात यतीमों को देंगे, बेवाओं को देंगे, मिस्कीनों को देंगे, माजूरों को देंगे, बीमारों को देंगे, जरूरतमंदों को देंगे, लेकिन नफली सदकात के जरिए से अपना मदरसा चलाएंगे। हर आदमी अगर तय कर ले कि मैं 5%, 10% अपनी कमाई का हिस्सा मदरसे में लगाऊंगा, तो इंशाअल्लाह न तो मदरसे के असातिज़ा को चंदा करने की जरूरत है और न दर दर ठोकरें खाने की जरूरत है, जो रमजान में रोजे की हालत में जाकर के ठोकरें खाते हैं। और कोई झलकता है, कोई कड़वी निगाहों से देखता है, कोई धक्का देता है और कोई बार बार चक्कर लगवाता है।
ہماری یہ محبت ہے مدارس سے، ہمارا یہ تعلق ہے علماء سے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے ان مدارس کو قائم رکھنا اور ان کے اخراجات کو برداشت کرنا یہ امت کے افراد کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر یہ علماء بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ والا مزاج بنا لیں تو شاید مدارس ہی بند ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو چندہ کریں گے نہیں، پڑھائیں گے، ایک ہی کام کریں گے، یا تو چندہ کروا لو یا پڑھوا لو، چندہ بھی ہم ہی کریں، پڑھائیں بھی ہم، تم نہیں دو گے ہم بند کر دیں گے مدرسہ، اگر پکڑ ہماری ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا مدرسہ کیوں بند کیا، تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے انہوں نے چندہ نہیں دیا، ہمارے پاس تھا نہیں۔ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ان مدارس کے اخراجات کو برداشت کرنا۔ اخراجات تو کیا برداشت کرتے، الٹا کیا کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ جی ملاؤں کے تو مزے آ رہے ہیں، فری کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، آج یہ کیا بیٹھے بیٹھے کیا ہے موج لے رہے ہیں، یہ کمنٹ کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے سوچو ملتا کتنا انہیں ہے، ملتا کتنا، اللہ اس میں ہی گزارا کروا رہا ہے، جیسے تیسے گزارا کروا رہا ہے، اور اس پر بھی آپ کمنٹ کریں، اس پر بھی آبجیکشن کریں، اس پر بھی آپ کیا کریں، تان و تشنیع کریں۔ کیسے آپ کی زبان کھل جاتی ہے، کیسے آپ بول لیتے ہیں، اور کیسے آپ کی ایک گندی سوچ بن جاتی ہے کہ ہم علماء کے اوپر تان و تشنیع کریں۔ خدا کے لیے خوف کھاؤ، ڈرو اللہ سے اس قسم کے جملے کہنے سے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو مدارس سے اور مکاتب سے کیا کرو، جوڑو، قرآن سے جوڑو، تاکہ یہ کیا ہے اپنے ایمان کو باقی رکھ سکیں، ورنہ ان کا ایمان باقی رہ جائے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن کی نسبت ہمیں حاصل ہوگی ان مدارس سے، ان مکاتب سے اور ان جگہوں سے۔ تو علماء سے محبت، علماء جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس سے محبت، جو پڑھنے والے ہیں ان سے محبت، ان جگہوں سے محبت جن جگہوں پہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ان سب سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس قوم کو عزت دی ہے مسلمانوں میں سے جس نے قرآن سے اپنے رابطے کو کیا کیا ہے، مضبوط کیا۔ آپ صحابہ سے لے کر کے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر قرآن کی مکہ میں تلاوت کرتے تھے تو آنسوؤں کی دھار ہوتی تھی، اور ایسے سوز سے، درد سے قرآن پڑھتے تھے کہ محلے کی عورتیں اور بچے اور بوڑھے آ کر کے قرآن سنتے تھے۔ انہیں جب خطرہ ہوا مکہ کے سرداروں کو تو کہنے لگے ابوبکر قرآن پڑھنا گھر میں پڑھو، پست آواز سے پڑھو، بار آواز نہ آئے، ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری قرآن کی آواز سے ہمارے بچے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی کہیں ایمان نہ قبول کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن سے ان کو بلندی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو کیا سن کر، قرآن سن کر۔ ایک تو وہ حضرت خباب سے قرآن سن لیا تھا انہوں نے اور پڑھا تھا، اور حضرت خباب پڑھا رہے تھے اس کو سنا تھا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم میں گیا تو دیکھا رات میں اللہ کے نبی حجر اسود کے سامنے نیت باندھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، پڑھتے جا رہے آخر میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو ششدر و حیران رہے، یہ عجیب کلام ہے، کہنے لگے ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، نبی تو مانتے نہیں تھے، ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، کیا کلام ہے شاندار، کیا کلام ہے۔ جیسے یہ کہا تو اگلی آیت نبی کی زبان پر تھی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ایمان لاتے۔ اب تو کہہ رہی یہ کیا ہوا، میری زبان پر ذرا آیا، وہاں تک آواز نہیں پہنچی، اس بندے کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے،
کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میری بات اسے پتہ چل گئی۔ اگلی آیت پھر ہتھوڑا بن کے ان کے اوپر پڑی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ حضرت عمر چپ ہو گئے، جب شاعری بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، تو آخر ہے کیا یہ؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، اللہ کا کلام ہے یہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اوپر پڑی ہے، اور وہ دوسری چوٹ تھی جو حضرت خباب سے قرآن کو سنا تھا، پھر اوراق کو لے کر کے حضرت عمر نے جب دیکھا غسل کر کے لکھا ہوا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ بس یہ آیتیں پڑھی تھی، تہلکا مچ گیا، دل کی دنیا بدل گئی، پورے وجود میں ہلچل مچی، اور کہنے لگے ارے چلو مجھے بھی نبی کے قدموں میں لے کے چلو، اس کلام والے پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ عمر کو عزت ملی تو کس سے؟ قرآن سے۔ ایمان ملا تو کس سے؟ قرآن سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے عاشق، جامع قرآن، قرآن کے عاشق، اتنے بڑے عاشق کہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ کئی نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ورق الٹنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئے، پھٹ گئے تھے، اتنا کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شہادت بھی کیسی دی؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آئے بدبخت قسم کے لوگ اور حملہ کیا، اور قرآن کھلا ہوا تھا، ان کے خون کے قطرات پہلے پارے کے آخری صفحے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس پر گرے اور ثبت ہو گئے، اور آج بھی استنبول کے اندر وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے، اور وہاں پر خون کے قطرات موجود ہیں جو شہادت دے رہے ہیں کہ عثمان شہید ہوا تھا، قرآن پر شہید ہوا تھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا۔ لیکن مبارک ہو، شاباش ہو عثمان، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ قرآن کے عاشق، قرآن کے عاشق ہے۔ ان کو بھی قرآن سے عزت ملی، علی کو بھی قرآن سے کیا ہے؟ عزت ملی، قرآن سے عزت ملی۔ اور جو ان کے علوم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم کہاں سے ملا تھا؟ اللہ کے نبی کے سینے سے ملا تھا اور قرآن سے ملا تھا، قرآن سے ملا تھا۔ تو صحابہ کو جو عزتیں ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی، قرآن کی وجہ سے ملی۔ صحابہ سے آپ آگے بڑھیں، تابعین میں آئیں، ان کو بھی جو عزتیں ملی وہ بھی قرآن سے ملی۔ تابعین میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کتنا پڑھنے والے اور قرآن سے کتنی محبت کرنے والے۔ رمضان میں 63 قرآن پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 63 قرآن، تین پڑھتے تھے تراویح میں، اور دن کا ایک رات کا ایک، 63 قرآن رمضان میں۔ حرم پاک کے حج کرنے کے لیے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، امام صاحب نے پڑھی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت پڑھنے، اللہ اکبر، نیت باندھی، 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا، 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا کہا؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، مولا تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، مولا جیسا تجھے پہچاننا چاہیے تھا میں تجھے پہچان نہ سکا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہیں قرآن والے،
جن کا تعلق قرآن سے تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ کے لیے. 14 دن لگے. 14 دن میں 14 قرآن. 14 دن میں 14 قرآن پڑھ کے پہنچے ہیں. یہ 14 قرآن کہاں پیش کریں گے؟ آقا کی خدمت میں. اس لئے کہ بڑوں کے پاس جاؤ تو ہدیہ لے کے جاؤ. نبی کے پاس کیا ہدیہ لے کے جائیں گے؟ کہ آقا جو قرآن آپ پر اترا تھا وہی قرآن 14 بار پڑھ کر کے آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں. ہے محبت والے کچھ ایسے ہیں، ایسے کچھ محبت والے. میں 2019 میں حج پہ تھا تو کشمیری 2 جوان ملے. ایک جوان کہنے لگا میں نے 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، پہلے سلام پر آقا کو یہ درود شریف پیش کروں گا. دوسرا کہنے لگا میں نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، جب پہلا سلام پیش کرنے جاؤں گا تو آقا کو پیش کروں گا، آقا یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. کیسے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیسا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی عاشق ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی تو پٹائی ہی قرآن کی وجہ سے ہے. خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. مخلوق فنا ہونے والی ہے، اللہ کا کلام باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اس سلسلے میں پٹائی ہوئی، اس لیے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کا عقیدہ خلق قرآن کا تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جو کوڑے مارے جاتے تھے، لکھا تاریخ میں اگر وہ ہاتھی کے مارے جاتے ہاتھی بیٹھ جاتا. جب کوڑے مارے جاتے تھے تو خون کے فوارے چھوٹتے تھے، چمڑی ادھڑ کر کے آ جاتی تھی. امام احمد کے ساتھ میں جو دوسرا معتزلی تھا وہ اس کا نام بھی احمد تھا. مناظرہ ہوا. امام احمد سے وہ کہہ رہا جب پٹائی لگ رہی، احمد بن حنبل میری بات مان لے، بادشاہ کی پکڑ سے بچا لوں گا. امام احمد بن حنبل کہتے او احمد تو میری بات مان لے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. پٹتے رہے پٹتے رہے پٹتے رہے، لیکن قرآن کے بارے میں اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ نہیں بدلا. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جب جیل میں تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اپنے شاگرد کو بھیجا کہ میرے شاگرد احمد کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا جو سر پہ تم نے ٹوپی لگا رکھی ہے تمہارے استاد اس ٹوپی کو مانگتے ہیں. ایک ٹوپی دے دی کہ یہ ان کو نئی ٹوپی دینا، پرانی لے کے آنا. چنانچہ شاگرد گیا، امام احمد بن حنبل سے جا کے کہا آپ کے استاد جی امام شافعی ٹوپی مانگ رہے ہیں جو آپ کے سر پہ لگی ہوئی ہے اور یہ نئی ٹوپی آپ کے لیے بھیجی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے استاد کا حکم سنا، ٹوپی اتار کے حوالے کی، دوسری ٹوپی لگا لی. یہ شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ٹوپی لے کے پہنچا. رات میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس ٹوپی کو ایک برتن میں بھگو دیا، گندی ٹوپی بھگوئی، اور صبح کو اس کو دھویا اور جو اس کا میل نکلا، امام شافعی استاد ہیں، امام وقت ہیں، اس میل کو پی لیا اور کہا مجھے امید ہے اس کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے. یہ اس سر پہ لگی ہوئی ہے جو بادشاہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، جو قرآن کے لیے کوڑے کھا رہا ہے، جیل میں ہے لیکن کبھی جھکنا اس نے گوارا نہیں کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی جب قربانی دی، اللہ نے صلہ کتنا بڑا دیا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اب تک کسی کا بھی اتنا بڑا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے جتنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی تھی. 1.25 لاکھ یہودی اور عیسائی ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر! کیسے لوگ تھے، مرتے مر گئے اور ایمان دے گئے، مرتے مر گئے اور ایمان دے گئے. یہ کس وجہ سے ملا تھا؟ کس وجہ سے ملا تھا؟ قرآن کی وجہ سے، کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے صرف لگایا نہیں تھا، سینے میں اتارا تھا، وجود میں اتارا تھا، عمل کر کے دکھایا تھا، اس کی دعوت دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونے کے طور پر قبول کیا کہ دیکھو جو بھی قرآن سے محبت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، الفت رکھے گا، اس کو بھی یوں ہی نوازا جائے گا. تو اس لیے آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سے محبت رکھیں گے. میری آپ سے گزارش ہے جب صبح ہوا کرے ہر گھر سے قرآن کا نغمہ گونجے. یہ نہیں ہے آپ نمازی ہو، تہجد پڑھنے والے ہو، مسجد چلے گئے تہجد کے وقت میں، آپ نے تہجد پڑھی، آپ نے تلاوت کری، آپ کے گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہو ہے،
اور پوتے ہیں وہ سب پڑے پڑے سو رہے ہیں اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. کیسے نمازی ہو؟ کیسے چین پڑتی ہے آپ کو؟ کیسے سکون آتا ہے آپ کو؟ کیسے نماز پڑھ لیتی ہیں آپ کہ گھر میں پورا گھرانہ سویا پڑا ہوا ہے اور آپ اپنی تہجد میں مگن ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تہجد اپنے گھر میں پڑھو. اذان ہو صبح کی، سارے گھر کے لوگوں کو اٹھا دو اور صاف کہہ دو میرے گھر میں وہ رہے گا جو نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. نکل جائے، کہیں بھی چلا جائے. یہ ہے اصل نمازی، یہ ہے اصل قرآن سے محبت کرنے والا. ناراض ہوتا ہے، کوئی بلا سے ناراض ہو، بیٹا ناراض ہو، کہہ دو مت دو اپنی کمائی، رکھو اپنی جیب میں کمائی. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو دین چاہیے، قرآن چاہیے، نماز چاہیے. اگر نماز نہیں ہے، بہو سے بھی کہو، بیٹی سے بھی کہو، بیوی سے بھی کہو، گھر میں جتنے ممبر ہیں سب سے کہو کہ نماز پڑھنا پڑے گی، تلاوت روزانہ کرنا پڑے گی. اور اگر خطرہ آپ کو ہے کہ نماز پڑھ کے سو جائیں گے، فوراً فرض پڑھو، گھر پہنچ جاؤ. مت پڑھو اشراق مسجد میں، مت تسبیحات پڑھو مسجد میں، فرض پڑھ کے گھر پہنچو. سب کو جا کے ہاتھ میں قرآن دو کہ تلاوت کرو بیٹھ کر کے. تسبیحات دو کہ تسبیح پڑھو، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی. جب یہ ہو گیا، روح کو غذا مل گئی. اب کہو ٹھیک ہے، اب جسم کی غذا کی تیاری کرو، چائے اب بناؤ. اس سے پہلے کسی کو چائے نہیں، پہلے روح کو غذا ملے گی، بعد میں جسم کو غذا ملے گی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھتے، گھنٹوں گزر جاتے. ان کے شاگرد کہتے حضرت چلیں کچھ کھا پی لیں. فرماتے ہادہ غدائی، ہادہ غدائی، یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے. اللہ کرے یہ ناشتہ ہمیں بھی اچھا لگنے لگے، یہ ناشتہ ہمیں بھی اچھا لگنے لگے کہ صبح فجر پڑھیں اور تلاوت کریں، مست ہو کر تلاوت کریں، پھر اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھیں. یہ ہمارا ناشتہ سب سے پہلے روح کا ہو، اس کے بعد جسم کا ہمارا ناشتہ ہو. لیکن آج ہم نے روح کو زخمی کیا ہے، گھاؤ لگائے ہیں، کمزور کیا ہے اور جسم کھلا کھلا کر کے موٹے کر لیے. جسم کو موٹا کیا جا رہا ہے اور روح کو زخمی کیا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے. یہ روح ہمارے ساتھ جب قبر میں ہوگی تو یاد رکھنا اس کمزوری کے ساتھ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں بہت مشکل ہے. تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ اپنے گھروں میں قرآن کی آواز کو بلند کریں گے، شیطانی آوازوں کو بند کریں گے. جتنی شیطانی آوازیں ہیں بند اور قرآنی آواز بلند. اور ایک درخواست میں تقریباً ہر جگہ کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں کہ جب عشاء کی نماز ہو جایا کرے، اپنے بچوں کے آنے کا ایک وقت طے کرو کہ 9 بجے تک یا 9:30 بجے تک یا 10 بجے تک یا 8:30 بجے تک گھر پہنچنا ہے. باہر نہیں، گھر میں آؤ. جب گھر میں آ جائیں سب کے موبائل ضبط کر لو کہ لاؤ اپنے موبائل، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہو ہو، گھر کے کوئی ہو، بیوی ہو، سب کے موبائل لو اور موبائل لے کر کے تالا لگا کے رکھ دو. ایک سادہ موبائل رکھو ضرورت کی کال آنے کے لیے، باقی سارے موبائل تالے میں. جب صبح ہو نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، ناشتہ ہو جائے، اب موبائل سب کو دو کہ رات میں کوئی موبائل نہیں چلائے گا. ورنہ رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کی اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، حیا ان کی زندگی سے رخصت ہو رہی ہے اور پھر ماں باپ کے وہ نافرمان بن رہے ہیں اور وہ کالے کرتوت کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. کرو گے بھائی، کرو گے؟ بڑی آہستہ سے انشاءاللہ کہہ رہے ہو، زور سے کہو کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنی نسل کو بچائیں گے ہم. تو قرآن سے تعلق ہو اور ساتھ ساتھ میں اس بلا سے، مصیبت سے، اس بڑے فتنے سے اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرو. تو قرآن سے جن لوگوں کا تعلق ہوا، بھئی کتنا وقت ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو اور جن لوگوں کا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ کامیاب کیا. آپ اپنے ہندوستان میں آ جائیں، ہندوستان میں آ جائیں، خاندان ولی اللہ، ان کو جو اللہ نے عزت دی وہ کس سے دی؟ قرآن سے دی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ لکھا قرآن کا. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی لکھی. دوسرے بیٹے نے محاوری ترجمہ لکھا. شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے
تحت لفظ ترجمہ لکھا. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال ایک مسجد میں اعتکاف کر کے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. 14 سال کا اعتکاف کیا ہے تب قرآن کا ترجمہ لکھا. اللہ نے اس خاندان کو قبول کیا اور آج بھی ان کے علم کے ہم سب مرہون منت ہیں اور بر صغیر پورا کا پورا ان کے علم کے قرض تلے دبا ہوا ہے اور قیامت تک دبا رہے گا. تو یہ عزت کس سے ملی تھی؟ قرآن کی وجہ سے ملی تھی. جو بھی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن سے حقیقی محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو 4 چاند لگا دے گا. ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں. کبھی پیشانی پہ لگایا، کبھی سینے پہ لگایا، کبھی سر پہ رکھا، کبھی چوم لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن سے محبت ہے، لیکن اصل محبت یہ ہے عملی جامہ ہم نے کتنا پہنایا ہے، تلاوت ہم نے کتنی کی ہے. کتنے ایسے حفاظ ہیں، مجھے معاف کرنا، ہفتوں گزر جاتے ہیں ایک پارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. کتنے ایسے عوام ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. میں ان حافظوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے تمہیں چین کیسے پڑتا ہے، کیسے سکون ملتا ہے قرآن پڑھے بغیر؟ حافظ ہو اور قرآن نہ پڑھے. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا. ایک حافظ سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے رمضان سے رمضان تک ایک دور بھی نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حقیقت میں مجھے معاف کریں، جب دل کالا ہوتا ہے تب قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا لو طہرت قلوبکم لما شبعت قریحتکم من تلاوت القرآن. اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی تمہیں سیرابی ہی نہ ہوتی. قرآن پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انظر قلبک فی 3 مواطن، اپنے دل کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو. 3 جگہوں پہ تلاش کرو. کہاں 3 جگہ؟ فرمایا فی مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں میں دل کو دیکھو. دوسرے فرمایا عند سماع القرآن، عند تلاوت القرآن، قرآن سننے اور قرآن تلاوت کے وقت میں دیکھو. اور تیسرے فرمایا فی موضع الخلوہ، تنہائی میں. ان 3 جگہوں میں تمہارا دل لگتا کہ نہیں لگتا؟ یا یاران میکدہ کے ساتھ بیٹھ کے دل لگتا ہے، چوپالوں میں دل لگتا ہے، ہوٹلوں پہ دل لگتا ہے، قرآن پڑھنے اور سننے میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، تنہائی میں دل نہیں لگتا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فاسأل اللہ ان یمن علیک، فاسأل اللہ ان یمن علیک بقلب سلیم فإنہ لا قلب لک. اللہ سے مانگ اللہ تجھے کوئی دل دے دے جس میں روگ نہ ہو. تیرے پاس دل نہیں ہے، تیرے پاس دل نہیں ہے. جو دل قرآن کی تلاوت میں نہ لگے، قرآن سننے میں لگے، وہ کس کام کا دل ہے؟ کس کام کا دل ہے؟ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کرو. جو تلاوت کرنے والے خوب کرتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مفتی فضیل، ان کے والد صاحب ناظرہ خان روزانہ 15 پارے پڑھتے ہیں، ابھی زندہ ہیں. 15 پارے روزانہ پڑھتے ہیں. میں جاتا رہتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا بابا وہ 85 سال کے ہیں، قرآن پڑھنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگے فائدہ یہ ہے 85 سال کی عمر میں کوئی بیماری نہیں ہے، سارے دانت محفوظ ہیں، آنت محفوظ ہے، جسم محفوظ ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی نزلہ زخام نہیں، بالکل فٹ ہوں، ہر طرح سے کسی کا محتاج نہیں ہوں. 85 سال کی عمر میں 15 پارے روزانہ تلاوت کر رہا ہے بندہ. اس کو عاشق قرآن نہ کہیں تو کیا کیا ہے؟ قرآن کا عاشق ایک قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والے موجود ہیں. میں اپنے حضرت کے ساتھ افریقہ تھا، قاری صاحب تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھیں، روزانہ ایک قرآن پڑھیں. تو فیض کیا ملا؟ ان کی بیوی نے 26 دن میں قرآن پاک کا حفظ کیا. بیوی نے 26 دن میں قرآن پاک کا حفظ کیا. تو جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے محبت کرتا ہے پھر اللہ نوازتا ہے، قرآن کے انوارات اور اس کی برکات اس کو ملتی ہیں. ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا. ایک حافظ صاحب قرآن کے عاشق تھے اور اتفاق سے ان کی شادی ہو گئی. پہلی رات میں بیوی کے پاس پہنچے، کیسی امنگ ہوتی ہے، کیسے جذبات ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب نے کہا ایسا ہے 2 رکعت پڑھنے، تم بھی پڑھ لو. اب حافظ صاحب نے جو نیت باندھی الف لام سے جو شروع ہوئے تو پڑھتے جا رہے پورا قرآن انہوں نے 2 رکعت میں پڑھا. جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی.
فجر کی اذان، بیوی کہنے لگا عجیب آدمی ہے تو، پوری رات اسی میں گزار دی، مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکا کہ جی کیا بتاؤں، قرآن پڑھنے میں مزہ اتنا آ رہا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میری پہلی رات ہے، یاد ہی نہیں۔ اب دوست صبح کو پوچھ رہے بھائی کیا رہا، مہمان کیسے تھے تمہارے، اب کیا بتاوے؟ کہا کہ جی میں تو 2 رکعت میں قرآن پڑھتا رہا۔ کیا عجیب آدمی ہے تو، دیوانہ، پاگل؟ پاگل نہیں ہے وہ، عقل مند ہے، قرآن کا عاشق ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا عاشق ہے۔ اللہ اس عشق کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے، آمین۔ ہمیں بھی قرآن کی محبت و الفت و عظمت کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنا دے، تو انشاءاللہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو نیت کرو ہمارا کوئی دن بغیر تلاوت کے نہیں گزرے گا، کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ اور جو قرآن پڑھے نہیں ہیں وہ نیت کریں پڑھیں گے، اور جب تک نہیں پڑھے ہیں جتنی صورتیں یادیں 10 15 20 صورتیں یادیں انہی کو 10 20 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو، ایک پارہ آپ کی تلاوت کا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گیا، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ تاریخی خطاب فرما رہے تھے مدارس اور قرآن کی عظمت پر، ہم سب کے بڑے اور آج کے اس اجلاس کے مہمان محترم پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم حضرت کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، تشریف فرما ہوئے، اور اتنے قیمتی قرآن و حدیث سے آراستہ اور عظیم خطاب سے ہم سب کو نوازا۔ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت پیدا فرمائے، ہم سب کو مولا عشاق قرآن کی فہرست میں شامل فرمائے۔